اس چیز کو بتانے کے لیے کہ جس عقل کا لوگ مستشرقین اسلام مذہب اسلام کے مخالف ذکر کرتے ہیں، تو دیکھیے یہ جو عقل ہے وہ اس بات تک اس کو پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے. جہاں اسلام 1450 سال پہلے پہنچ جاتا ہے، عقل وہاں 1450 سال بعد پہنچتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ میں ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا، شرم نہیں فرماتا. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال دے. ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، کہ وہ مچھر کی بھی مثال دے. وہ کس کی مثال دے؟ مچھر کی. فما فوقہ، یا اس سے اوپر. اب یہ جو باریکی ہے نا، بعوضہ، لفظ بعوضہ مچھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو صاحبان اللغات ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بعوضہ یہ میل ماسکیٹو کے لیے نہیں ہے، یہ فیمیل ماسکیٹو کے لیے. مچھر یعنی ماسکیٹو. تو یہ جو مہنس کے لیے ہے، مذکر کے لیے نہیں. نر مچھر کے لیے نہیں ہے، یہ مادہ مچھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعوضہ ہے، بعوضہ لفظ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مادہ مچھر کے لیے. اب اس کو آپ کو بتانے کے لیے مجھے تھوڑا آپ کو مچھر کے بارے میں کہنا پڑے گا. دیکھیے مچھر جو ہوتا ہے نا، آپ کہیں گے یار کیا مچھر، ارے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ اللہ شرم نہیں فرماتا مچھر کی مثال دیں. اور اللہ جب کسی چیز کا ذکر فرمائے، لوگ کہتے ہیں کیا مچھر کی کیا حیثیت. ارے مچھر کی کیا حیثیت ہے آپ جانتے ہیں؟ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں جتنے لوگ مرے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ لوگوں کو مچھروں نے مارا ہے. اس سے بھی زیادہ لوگوں کو مچھروں نے مارا ہے. کیسے مارا ہے؟ ڈینگیو، ملیریا اور بھی بہت سارے ڈیسیز ہیں. تو مچھر یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ وہ مچھر، ہمارے جو ایشین مچھر ہوتے ہیں، ان کا وزن مشکل سے 3 سے 5 گرام ہوتا ہے. 2 to 5 سینٹی میٹر ان کا قد ہوتا ہے. کتنی ادنا سی مخلوق. لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ ایک مچھر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک نہیں 3 دل ہوتے ہیں. کتنے دل؟ آپ سوچو، اس مچھر جو صرف 2 گرامز، 1 گرام اور 2 گرام، ہارڈلی. اللہ کتنی قدرت والا ہے. بندہ اگر چاہے تو مچھر پہ غور و فکر کر بھی وہ خالق کے مچھر کا پتہ لگا سکتا ہے. سائنٹسٹ اگر اس بات سے، اس نظریے سے اگر مچھر کو بھی دیکھیں تو وہ یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھو وہ کتنا قدرت والا ہے کہ اتنا بڑا جسم لیکن 2 آنکھیں ہیں، لیکن اتنا چھوٹا مچھر کا جسم، اس کے اندر 3 دل ہیں، 3 ہارٹس اور 100 آنکھیں ہیں. مچھر کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 100 آنکھیں ہوتی ہیں، 100 آئیز. اور ہماری آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ 90 ڈگری، یہ 90 ڈگری، یہ 90 ڈگری ہے، یہ 45 ڈگری ہے، یہ 45 ڈگری ہے. یعنی میں اپنی آنکھوں سے آپ کو 45 90 180 ڈگری دیکھ سکتا ہوں. لیکن مچھر کی جو اللہ نے آنکھ دی ہے وہ 360 ڈگری دیکھ سکتی ہے. وہ آگے بھی لوگ کہاں پہنچے وہ کہتے ہیں نبی نہیں دیکھ سکتے. ارے اللہ کی ادنا سی مخلوق مچھر بھی پیچھے دیکھ سکتی ہے. تم نے یہ جب لکھا کہ پیچھے کا علم نہیں، پیچھے بھی نہیں، تو کبھی مچھر پہ بھی تو غور کر لیا ہوتا. مچھر بھی 360 ڈگری دیکھتا ہے، ایک نہیں 100 آنکھوں سے دیکھتا ہے. مچھر، اس کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ اب یہ دیکھو، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ مچھر، آپ دیکھو یہاں یہ بھی بتا دوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے سفید کپڑا پہنتے ہیں نا، مچھر سفید کپڑوں والوں کے پاس نہیں جاتا ہے. مچھر جو ہے نا، اس کی انکلینیشن ہوتی ہے اور وہ انہی کے پاس جاتا ہے جو کالے، سیاہ یا گھیرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے کوئی سفید کپڑا پہنے گا تو مچھر اس کو نہیں کاٹے گا، اس کو مچھر نہیں کاٹے گا، اس کے پاس بھی نہیں جائے گا.
اور مچھر جو ہے نا، ہم آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، تو یہ مچھر کو پتا کیسے چلتا ہے؟ پیچھے 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 آ ہی جاتا ہے کہیں سے، تو اس کو اس میں کون سی سینسز ہے؟ تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہم جو نکالتے ہیں نا ہم ہوا میں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو فالو کرتا ہے. جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے نا، وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی میرا شکار وہاں موجود ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے وہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ جو کاٹنے والے ہیں نا، کبھی نر مچھر نہیں کاٹتا، بعوضہ، میں بعوضہ پر آ رہا ہوں، کبھی نر مچھر کبھی انسان کو نہیں کاٹتا ہے، نہ مادہ مچھر. اب یوں کہیں کہ مچھر کبھی کاٹتا نہیں ہے، مچھر نہیں کاٹتی ہے. انسان کو کون کاٹتا ہے؟ مچھر نہیں کاٹتی ہے. مچھر کبھی، میل مچھر کبھی نہیں کاٹتا، فیمیل مچھر ہی کاٹتی ہے. اور وہ کیوں کاٹتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ وہ اس لیے کاٹتے ہیں، وہ اس لیے یہ کہنا چاہیے، وہ اس لیے کاٹتی ہے. اور یہ جب کاٹتے ہیں، اور وہ جو اس کا جو میکینزم ہے نا، وہ بھی آپ سنتے ہیں تو سنیں گے نا تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکل جائے گا. یہ دیکھو کیمرہ، CCTV کیمرہ آج نکلا، اینڈوسکوپی کا سامان آج نکلا. یہ مچھر یہ اپنی سونڈ جو ڈالتا ہے نا انسان کے جسم میں پیوست کرتا ہے، تو وہ پہلے ایک سونڈ کے اندر اللہ نے اس کو 3 سونڈ دیے، 1x3. تو پہلی وہ سونڈ ڈالتا ہے. آج کل اگر کسی کا آپریشن کرنا ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اینستھیٹائز کرتے ہیں، اس جسم کے اس حصے کو سن کرتے ہیں. تو مچھر پہلے اپنی چانچ، اپنی سونڈ، اپنی نیڈل جس کو کہتے ہیں انگلش میں، وہ سوئی اپنی، وہ انسان کے جسم میں گھساتا ہے. تو پتہ کیوں نہیں چلتا ہے کس نے کاٹ لیا؟ بعد میں کیوں پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ وہ جب اپنی سونڈ انسان کے جسم میں داخل کرتا ہے تو اتنا حصہ جو ہے وہ سن مار جاتا ہے. اللہ نے ایک کیمیکل مچھر کی سونڈ میں رکھا ہے، اینستھیٹائز کرنے کا. یہ تو بعد میں آیا، اللہ نے پہلے سے اس کے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر، کیا حقیقت، لیکن اس مچھر کے اندر اللہ نے کیسی قوت طاقت رکھی. 3 دل دیے، 100 آنکھیں دی، 360 ڈگری دیکھنے والی آنکھیں دی، ایسی سونڈ دی کہ وہ ڈالے تو سن مار جائے. تو پہلے وہ سن کر دیتا ہے، سن کر کے پھر جو اینڈوسکوپی میں ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں کہ کون سی نس ہے، کہاں خون دوڑ رہا ہے. تو پھر دوسرے سے وہ کیمرے سے دوسری جو اس کی جو سونڈ ہے دوسری جو، اس سے وہ دیکھتا ہے کہ اب میرا خون جو مجھے چوسنا ہے وہ کہاں چل رہا ہے. تو پھر اس سونڈ میں جاتا ہے، اس نس میں وہ اس کو پیوست کرتا ہے، پھر اس کو وہ ڈرین کرتا ہے. ڈریننگ مشین ہوتا ہے نا، ڈرلنگ مشین کہ جس سے کھینچتے، انجیکشن جیسے ہوتا ہے، انجیکشن کھینچ، تو مچھر اپنی وہ تیسری سونڈ اس میں ڈالتا ہے، پھر اس سے وہ ڈرل کرتا ہے، وہ کھینچتا ہے. اب مچھر، ارے یار میں مچھر بول رہا ہوں، آپ مجھے میری اصلاح بھی نہیں کرے، مچھرنی. تو یہ مچھرنی جو یہ کاٹتی ہے، اس کو خون کی انسان کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ مچھرنی کو اپنے نسل کی افزائش کے لیے، انڈے دینے کے لیے انسان کے خون کی ضرورت پڑتی ہے. وہ خون ہوگا تو ہی مچھرنی اپنے انڈے دے گی. اور پھر صرف خون سے بھی کام نہیں چلے گا، اس کے لیے اس کو واٹر چاہیے، واٹر سرفیس چاہیے، پانی چاہیے. اسی لیے اب دیکھو میں اسی چیز پر آ رہا ہوں، عقل پر. تو اب وہ مچھرنی کیا کرتی ہے؟ آپ دیکھو مچھر کہاں ہوتے ہیں؟ ٹوائلٹ، پانی میں ہوتے ہیں، جہاں پانی جمع. آپ دیکھو جہاں ملیریا کی ایڈ ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے کہ بھائی تمہارا گھر نہیں آجو باجو پانی جمع نہ تھوا دیو، خابوچیا نہ جمع تھوا دیو. جہاں پانی ہوتا ہے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری جو ٹوائلٹ شیٹ ہوتی ہے، ہمارا جو سنڈاس ہوتا ہے، سنڈاس میں جہاں وہ جو مقام، وہ جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ پانی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی ہم رات کے وقت پانی جو بکیٹ ہوتی ہے اس میں پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. رات کے وقت اگر ہم سونے جا رہے ہیں تو اس وقت اس پانی کو الٹ دینا چاہیے، استعمال کر لینا چاہیے، اس کو خالی نہیں چھوڑنے دینا چاہیے. کیونکہ پانی اگر ہوگا تو کون آئے گا؟ وہ مچھرنی آئیں گی. اور وہ مچھرنی جو ہے نا، ان کی افزائش ایسے ہوتی ہے کہ ایک مچھرنی ایک وقت میں 300 دوسرے مچھر کو پیدا کرتی ہے، 300. تو اب ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ چیز یہ ہوتی ہے، یہ سائنس نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ابھی پتا چلا کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی کہ رات کے وقت جب تم سو تو پانی کے برتنوں کو ڈھانپ لو. اب حضور کے اس فرامین کی روشنی میں آپ اس چیز جو اب تک میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو دی، آپ سوچ لیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر اگر عمل کر لیا جائے تو بندہ مچھر کے قہر سے بھی محفوظ ہو جائے گا، اور آج کے دور میں ملیریا، ڈینگو، پیراسائٹس، ان تمام مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج حضور کی اس حدیث میں موجود ہے۔ اور اب ایک بات دوسری دیکھیے، کون مچھر کاٹتا ہے؟ مچھرنی کاٹتی ہے۔ اب مچھرنی کاٹتی ہے کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا؟ لیکن 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضہ۔ کس کا ذکر فرمایا؟ فیمیل مچھر کا۔ یہ فیمیل مچھر کا ذکر قرآن کو آج بھی جب پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے یہ چیز پتہ کیسے چلی؟ یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اور یہ قرآن جس پر نازل ہوا وہ کوئی سائنٹسٹ تھا کیا کہ اس کو پتا چل گیا یہاں بعوضہ فرمایا فیمیل مچھر؟ ہم نے تو آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پتا لگایا کہ یہ فیمیل مچھر کاٹتا ہے، لیکن قرآن میں تو یہ اور بعوضہ پھر فما فوقہا یعنی اس کے اوپر کیا ہے کسی کو نہیں پتا چلا۔ ابھی پچھلے 45 سال پہلے کسی سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا کہ ایک مڈج ہے، مچھر کی ایک قسم ہے، مچھر نہیں ہے کسی اور چیز ہے، ہم کو مچھر نہیں کاٹتی ہے لیکن مچھرنی کو بھی ایک چیز کاٹتی ہے۔ ایک ایسا جیوڑا ہے، ایک ایسا انسیکٹ ہے کہ جو ہوامان میں رہتا ہے، اور وہ کس کو کاٹتا ہے؟ وہ کس کا خون پیتا ہے؟ وہ مچھرنی کا۔ تو یہ چیز ابھی 45 سال پہلے پتا چلی، لیکن قرآن میں اس کو پہلے کہہ دیا گیا فما فوقہا کہہ کے۔ تو عقل جو ہے نا، کبھی کبھی یہ عقل، وہ قرآن میں جس عقل کا ذکر نہیں، میں یہ عقل کے تو وہ عقل 1450 سال بعد جہاں پہنچتی ہے وہاں مذہب 1450 سال پہلے پہنچتی ہے۔ تو سب گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ اسلام عقل کا مخالف نہیں ہے، عقل کا معاون ہے، لیکن عقل کے صحیح استعمال کو اسلام اس کی رغبت دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حشر عقل مندوں میں فرمائے۔ دوران بیان کوئی لفظ کمی واقع ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔